جو کچھ میرے سینے میں تھا سب تیرے سینے میں انڈیل دیا. میر کلال آپ کے مرشد ہے، بابا سماسی بھی ہیں. وَلَهُ عِدَّةٌ مُؤَلَّفٌ آیا حیًّا تامةً وَدَلِيلُ الْعَاشِقِينَ وَالْأَوْرَادِ وَمَنَاقِشَ لا تعدوا لا تحصوا وتوسلوا. آپ کے اتنے درجات اور آپ کی اتنی منازل ہے ولایت کی کہ جن کو شمار میں نہیں لایا جا سکتا. انتہائی کمال پر آپ پہنچے ہوئے ہیں. فتوفا قدس سرہ العزیز لیلۃ الاثنین، یعنی پیر کی رات کو آپ کا ربیع الاول کی 3 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا ہے، اور 791 ہجری میں حضرت نے مطلب وفات پائی ہے. اور ابھی مولانا فرما رہے تھے، مولانا شفیق صاحب جو حضرت بحر العرفان کے خلیفہ ہیں، آپ فرما رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات کی جو تاریخ ہے وہ معتبر روایتوں سے جس پر متفقہ مطلب اکابرین کا فیصلہ ہے، وہ حضور علیہ السلام کی وفات کا بتا رہے ہیں نا، 2-3 تاریخ بتا رہے ہیں. ہاں، ربیع الاول کی 12 کو سرکار کی ولادت ہوئی ہے، مگر آپ کی وفات کے بارے میں ہے کہ بھئی 2 یا 3 تاریخ اس میں سرکار کی حضور کی وفات ہوئی ہے. اور یہ جو سلسلے کے جو شیخ ہیں، شہنشاہ نقش بند ہیں، آج پوری دنیا میں ان کا فیض بحمدہ تعالیٰ پھیلا ہوا ہے. دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں آپ کے غلام نہیں رہ رہے ہوں اور آپ کا فیض نہیں پہنچا ہو. عالم، پورے عالم میں سلسلے نقش بندیہ پھیلا ہوا ہے. ہاں، سلسلے چشتیہ ہے، پیر مہر علی شاہ صاحب اور شاہ سلیمہ توسی رحمۃ اللہ علیہ، ان مشائخ کے جو سلاسل ہیں جیسے سہروردی سلسلہ ہے، یہ زیادہ تر بر صغیر میں، انڈو پاک میں، بنگلہ دیش وغیرہ یہاں پر ہے. مگر یہ جو سلسلہ ہے، یہ سلسلہ پورے عالم میں بحمدہ تعالیٰ پھیلا ہوا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ وہ بھی پورے عالم میں پھیلا ہوا ہے. یہ 2 سلسلے پورے عالم میں پھیلے ہوئے ہیں. تو حضور کا مطلب یہ ہے کہ فیض سارے عالم کو بحمدہ تعالیٰ مل رہا ہے، پہنچ رہا ہے. لکھا وَنَفَعَنَا اللَّهُ بِفُیُوزِهِ وَبَرَکَاتِهِ آمین. اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات ہم لوگوں کو بھی عطا فرمائے. اور یہ لوگ تو کیا ہے کہ ولایت کے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے یہ سمندر ہیں، اور ہم ان سمندروں کے پاس آئے ہیں. کاش آپ کو اور ہمیں 2-4 چھینٹے ہی آپ کو اور ہمیں مل جائے تو آپ کے اور ہمارے دنیا اور آخرت دونوں جہان کے لیے کافی ہے. اور زیادہ تر مولانا بھی فرما رہے تھے کہ نقشبندی مشائخ جو ہے وہ اتباع سنت ان کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے. ہاں، اتباع سنت اور صحبت صحابہ کرام کے طریقے کے اوپر یہ طریقہ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تو سرکار کے بالکل شب و روز دیکھتے، حضور کی صحبت میں بیٹھتے، نمازیں پڑھتے، سرکار کے ساتھ جنگوں میں بھی کہیں تشریف لے جاتے. حضور علیہ السلام کا سونا دیکھا، بیٹھنا دیکھا، رونا دیکھا، گڑ گڑانا دیکھا، مسکرانا دیکھا، حضور کی باتیں سنی، حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے. ان لوگوں کے تو شب و روز حضور علیہ السلام ہی کی بارگاہ کے اندر رہا کرتے، تو وہ لوگ اتباع سنت میں سب سے آگے ہیں اور صحبت ہے حضور علیہ السلام کی. تو یہاں بھی کیا ہے کہ اتباع سنت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی سلسلے نقش بندیہ میں. اس میں کوئی چلے وغیرہ یا سما وغیرہ یا دوسری چیزیں وغیرہ بہت کم ہے. بندہ اگر کیا ہے کہ مشائخ کے طریقے پر اگر ذکر و فکر میں اگر مشغول رہے، مراقبے میں، اتباع سنت میں، تو وہ بندہ کیا ہے کہ بغیر مجاہدوں کے، بغیر ریاضتوں کے بھی بندہ واصل باللہ ہو جاتا ہے. خواجہ معصوم صاحب فرمایا کرتے کہ بے رابطہ ذکر واصل نیست، یعنی شیخ سے رابطہ نہیں ہے تو ذکر سے بھی اس کو وصل الہی حاصل نہیں ہوگا. اور اگر رابطہ ہے اور ذکر اتنا نہیں ہے تو بھی بندہ مطلب واصل باللہ ہو جائے گا. تو شیخ کی محبت، شیخ کی صحبت اور اتباع سنت، یہ 2 ہی چیزیں اگر کوئی بندہ پکڑ لے تو سمجھو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بندہ واصل ہو گیا.
تو زیادہ تر نقشبندی مشائخ جو ہیں ان لوگوں کا دنیا میں آنا بھی، دنیا سے جانا بھی، وہ بھی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بالکل مطابق رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا آپ کو اور ہمیں بھی ان مشائخ کے، اور یہ تو سارے شیخوں کے شیخ ہیں دوستو، انہی کی بدولت کیا ہے کہ یہ سلسلہ آج بر صغیر میں سارے عالم کے اندر پھیلا ہوا ہے کہ بس نقشبندی نام ہی مطلب آپ سے ہی پڑا ہوا ہے۔ اور اوپر کے جو مشائخ ہیں، بایزید بستامی ہیں، ابو الحسن خرقانی ہے، ابو علی فارمدی ہیں، یہ جتنے بھی مشائخ ہیں، یہ مشائخ کیا ہے کہ کوئی ایران میں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، مگر حضرت کے خلفاء میں سے حضرت خواجہ امکنگی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ باقی باللہ صاحب کو آپ نے ہندوستان بھیجا، تو آج الحمدللہ ہندوستان میں، پاکستان میں جہاں کہیں بھی آج سلسلہ وغیرہ ہے تو وہ نقشبندیہ مجددیہ کہلاتا ہے، اور بحمدہ تعالیٰ اس کا فیض ہاتھوں ہاتھ بندے کو یہ کہ پہنچ جاتا ہے، مل جاتا ہے، اگر بندہ محنت کرے، اللہ پاک کے ذکر میں مشغول رہے اور حضور علیہ السلام کی اتباع سنت میں قائم رہے وہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے، اور آپ اور ہم جیسے مطلب خالی آئے ہیں ایسے نہیں، آپ کو اور ہماری زندگیوں میں انقلاب بپا ہو جائے، ہماری زندگیوں میں چینج آ جائے، اور آپ اور ہم حضور علیہ السلام کی اتباع اور سرکار کی سنتوں کے مطابق اپنی پچھلی رہی صحیح زندگی رہے صحیح سانس خدا کرے کہ حضور علیہ السلام کی اتباع میں سرکار کی سنت کے مطابق آپ اور ہم ہماری باقی رہی صحیح زندگی گزاریں، اور اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ آپ کا اور ہمارا فرمائے، اور پروردگار ایمان آپ کا اور ہمارا سلامت رکھے، اور پروردگار عالم آپ کو اور ہمیں کل قیامت کے دن ان ہمارے مشائخ کے جھنڈے تلے آپ کو اور ہمیں کھڑا ہونا نصیب فرمائے۔ اگر ہمارے اعمال اس طرح کے رہے تو کہیں ایسا نہیں ہو کہ قیامت کے دن یہ لوگ کہتے ہیں جاؤ ادھر جاؤ، تم نے ہماری کتنی اتباع کی، تم نے ہمارا کتنا حکم مانا، اور تم نے ہم کتنی ہم سے عقیدت رکھی، کہیں ایسا نہ ہو۔ اس لیے آپ کو اور ہمیں مطلب یہ ہے کہ ان کی پیروی آپ کو اور ہمیں کرنی ہے، اور اسی کے اوپر آپ کو اور ہمیں چلتے رہنا ہے۔ اللہ پاک اپنا فضل فرمائے، کرم فرمائے، پروردگار پورے عالم اسلام کا بھلا فرمائے۔ اللہ پاک اس پروردگار عالم تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے۔ پروردگار عالم کفار و مشرکین جو اسلام کو ذلیل اور نیچا دکھانا چاہتے ہیں، پروردگار عالم انہیں ذلیل و خوار فرمائے۔ اللہم اہلک الکفار والمشرکین والیہود والنصارى، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اخذل الکفار والمشرکین، اللہم اہل الکفار والمشرکین، اللہم دمر دیارہم، اللہم شتت شملہم، اللہم فرق جمعہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہاں